السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 172 تا 182۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے کہ مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے علاوہ، اور کوئی جو بھی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب، اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔
نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھ نماز کو، اور دیتا رہے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تابعداری کرنا چاہے موافقے دستور کے اور ادا کرنا چاہے اس کو خوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی۔ پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے عذاب دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ جو سن چکا، تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کر اور نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔
عقل طیبات کے معاملے میں مشرکین کی غلطی بتلا کر ان کی اصلاح مقصود تھی۔ آگے اہل ایمان کو اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ وہ اس غلطی میں مشرکین کی موافقت نہ کرنے لگیں۔ اسی کے ضمن میں اہل ایمان کو اپنے انعامات کا ذکر اور اس پر ادائے شکر کی تعلیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کا بیان تھا کہ حلال کو حرام مت کرو۔ آگے یہ مذکور ہوتا ہے کہ حرام کو حلال مت سمجھو، جیسا کہ مشرکین اس میں مبتلا تھے، مثلاً مردار جانور اور ایسے جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ مشرکین ان کو کھایا کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں، ان کے سوا دوسرے جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا غلطی ہے۔ آیت مذکورہ میں جیسے ہی حرام کھانے کی ممانعت کی گئی، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل بھر جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح قبول دعا میں حلال کھانا معین اور حرام معنی قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل سفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ انما حرم کلمہ انما حضر کے لیے آتا ہے، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جائے گا، اس کے سوا کچھ حرام نہیں۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس کی طرف اشارہ ہوا، اور دوسری آیت میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ یہ بھی آیا، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، تو یہ حظر اور حرمت ما سوائے کے نفی کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حرام و حلال کا بیان نہیں، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت و حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھ لیتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس کے بالمقابل یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہو۔ اس لیے اس جگہ حظر مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے، مشرکانہ عقائد کے بالمقابل۔
اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 4 چیزیں یہ ہیں: میتہ یعنی مردار، لحم خون، لحم خنزیر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر چاروں چیزوں کی مزید تشریحات خود قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، جن کو ملانے کے بعد ان 4 چیزوں کے احکام حسب ذیل ہیں۔ ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ میتہ، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے از روئے شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت احل لکم صید البحر سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اسی بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مستثنی قرار دے کر حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی، اور 2 خون حلال کر دیے گئے، جگر اور تیحال۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی کے بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے یا خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے اور اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھاردار چیز سے زخم لگائیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی اعلیٰ جارح تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ مثلا بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذۃ کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے۔ اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعے گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے۔ اسی لیے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ آیت مذکورہ میں مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز با اختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے کوئی کتا بلی خود کھا لے یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا جائز نہیں۔ اس آیت میں میتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے، جس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن دوسری آیت میں اس کی تشریح علی طاعم یطعمہ کے الفاظ سے کر دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں۔ اسی لیے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔
ان جانوروں کے بالوں کو مطلقاً جائز الانتفاع قرار دیا ہے، ذبیحہ کی شرط نہیں۔ کھال پر چونکہ خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوتی ہے، اسی لیے وہ دباغت سے پہلے حرام ہے، مگر دباغت دینے کے بعد حلال اور جائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی مزید توضیح ہے۔ مثلا مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں، اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ جن میں چربی استعمال ہوتی ہے، ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے۔ نیز اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرت ابن عمر، ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت ہے، اسی لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ دودھ کا پیمانہ بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں انفحہ کہا جاتا ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہیں، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر بنا ہوا آتا ہے، اس میں غیر مذبوح جانوروں کا انفحہ استعمال ہونے کا احتمال غالب ہے، اسی لیے جمہور فقہاء کے قول پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام اعظم اور امام مالک کے قول پر گنجائش ہے کہ جن میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی اور ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ قطعاً حرام اور نجس ہیں۔ خون کے مسائل۔ دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے۔ لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط ہے، او دمم مسفوحا، اس لیے باتفاق فقہاء خون منجمد جیسے گردہ، تیلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہیں، جبکہ حرام صرف بہنے والا خون ہے۔ تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہی ہے۔ فقہاء و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے۔ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا ہے، جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے،
اس کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہو۔ اول اس لیے کہ اعضائے انسانی کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ خون اگرچہ جزء انسانی ہی ہے مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضائے انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی مثال دودھ کی سی ہو گئی جو بدن انسانی کے بغیر کسی کاٹ چھانٹ سے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کا جز بنتا ہے، اور شریعت اسلام نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی غذا قرار دیا ہے اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب کیا ہے جب تک وہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہے۔ طلاق کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کا رزق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے یا ان کی ماں ہی کو معاوضہ دے کر اس سے دودھ پلوائے۔ قرآن کریم میں اس کی واضح تصریح موجود ہے، اگر تمہاری مطلقہ بیوی تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کو اجرت و معاوضہ دے دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دودھ جزء انسانی ہونے کے باوجود بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت بچوں کے لیے دی گئی ہے اور علاج کے طور پر بڑوں کے لیے بھی، جیسا کہ عالمگیر میں ہے کہ اس میں مذائقہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے یا پینے میں استعمال کیا جائے۔ اگر خون کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدلی ہوئی صورت ہے اور جزء انسانی ہونے میں مشترک ہے۔ فرق یہ ہے کہ دودھ پاک ہے اور خون ناپاک، تو حرمت کی پہلی وجہ یعنی جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی، صرف نجاست کا معاملہ رہ گیا۔ علاج و دوا کے معاملے میں بعض فقہا نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے میسر یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روح سے جائز ہے جس میں مضطر کے لیے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتاً مذکور ہے، اور اگر اضطراری حالت نہ ہو یا دوسری دوائیاں بھی کام کر سکتی ہوں تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض فقہا رحمۃ اللہ کے نزدیک ناجائز کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر۔ آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی قید مذکور آئی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں
بلکہ اس کے تمام اجزاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے سب ہی باجماع امت حرام ہیں، لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے، وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں اگرچہ کھانا حرام ہی رہے، کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجس العین بھی ہے، حرام بھی ہے۔ صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے۔ ما احل بہ لغیر اللہ کی 3 صورتیں ہیں۔ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، جس کی 3 صورتیں متعارف ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ صورت با اتفاق و با اجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتہ ہے، اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں، کیونکہ یہ صورت آیت ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں اور پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں، یہ صورت بھی با اتفاق فقہا حرام ہے اور باوجہ مردار ہے۔ حضرات مفسرین نے اس کو بھی ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صحیح قرار دیا ہے کہ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو۔ اسی لیے کہ علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلایا جائے گا۔ کسی امیر یا بڑے کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ وما احل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو۔ بعض حضرات نے اس صورت کو ما احل بہ لغیر اللہ کا مدلول صریح تو نہیں بیان کیا، کیونکہ وہ بحیثیت عربیت تکلف سے خالی نہیں، مگر غیر اللہ کی نیت کے اس کو بھی ما احل بہ لغیر اللہ کے ساتھ ملحق کر کے حرام قرار دیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، نصب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی باطل طور پر پرستش کی جاتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو معبودات باطلہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے وما احل بہ لغیر اللہ کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما احل کا مدلول صریح تو وہی جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور ذبح علی النصب اس کے بالمقابل آیا ہے جس میں غیر اللہ کے نام لینے کا ذکر نہیں، صرف بتوں وغیرہ کی خوشنودی کی نیت سے ذبح کرنا مراد ہے۔ اس میں وہ جانور بھی داخل ہیں جن کو ذبح تو کیا گیا ہے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، مگر بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو اس طرح اختیار کیا ہے کہ عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا، ذبح کرنے کے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے
اور یہ رواج ان میں عام تھا، یہاں تک کہ اس آیت میں تقرب الی غیر اللہ کو، جو کہ اصل ملت تحریم ہے، حلال کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ امام قرطبی نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو حضرات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتوے پر رکھی ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں فرزوق شاعر کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا، جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو بھی ما احل بہ لغیر اللہ بھی میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا، اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ کی یہاں ایک طویل حدیث نقل کی گئی ہے، جس کے آخر میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ام المؤمنین، ہمارے کچھ رضاعی رشتہ دار عجمی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہیں؟ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہو۔ صورت اس میں یہ ہے کہ جس میں نیت تو تقرب الی غیر اللہ کی ہو، مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اول تو اشتراک علت یعنی نیت تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ہے، ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں۔ دوسری آیت وما ذبح علی النصب کا بھی مدلول ہے، اسی لیے یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لے اور نہ اس کے ذبح کرنے کا قصد ہو، بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانے۔ یہ جانور ما احل بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا سائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور حکم ان کا یہ ہے کہ یہ فعل تو بنص قرآن کریم کے حرام ہے، جیسا کہ آیت میں ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، مگر ان کے اس حرام عمل سے اور اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو حرام سمجھنے میں تو ان کے عقیدہ باطلہ کی تائید و تقویت ہوتی ہے، اسی لیے یہ جانور عام جانوروں کی طرح حلال ہیں، مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اس کا مملوک ہے، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے، وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے۔ اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہبہ کر دے تو اس کے لیے یہ جانور حلال ہے، جیسا بکثرت ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام بکری یا گائے وغیرہ کو اپنے نزدیک وقف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مندروں کی پجاریوں کی وجہ ان کو اختیار میں دے دیتے ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ یہ مندروں کے پجاری ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح بعض جاہل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا یا مرغا چھوڑ دیتے ہیں،
اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ان جانوروں کو ان لوگوں سے خرید لیں جن کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے، ان کے لیے ان کا خریدنا اور ذبح کر کے کھانا اور فروخت کرنا سب حلال ہے۔ یہاں ایک چوتھی صورت نظر بغیر اللہ کا مسئلہ، نظر جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلاً مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نذر منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ آیت مذکورہ میں 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بے تاب ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طلب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کو کھا لینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بے شک اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اس میں مضطر کے لیے جان بچانے کے واسطے 2 شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کے کھا لینے سے بھی گناہ اٹھا دیا گیا۔ مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرے میں ہو، معمولی تکلیف یا ضرورت سے مضطر نہیں کہا جا سکتا۔ تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی، اس کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ یہ حرام چیزیں کھا لینے کی گنجائش دی گئی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو، کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ یہاں قرآن عزیز نے اضطرار کی حالت میں بھی حرام چیزوں کے کھانے کو حلال نہیں فرمایا بلکہ لا اثم علیہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اب بھی اپنی جگہ حرام ہی ہیں، مگر اس کھانے والے سے بوجہ اضطرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ حلال ہو جانے اور گناہ معاف کر دینے میں بڑا فرق ہے۔ اگر اضطراری حالت میں ان چیزوں کو حلال کر دینا مقصود ہوتا تو حرمت سے صرف استثناء کر دینا کافی ہوتا ہے، مگر یہاں صرف استثناء پر اکتفا کر دینے کے بجائے اسم علیہ کا اضافہ فرما کر اس نکتے کی طرف اشارہ کر دیا کہ حرام تو اپنی جگہ حرام ہی ہے اور اس کا استعمال گناہ ہے، مگر مضطر سے یہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی جان خطرے میں ہو وہ جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مگر آیت مذکورہ ہی کے اشارے سے اس میں چند شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ حالت اضطرار کی ہو، خطرہ جان جانے کا ہو، معمولی تکلیف و بیماری کا یہ حکم نہیں۔ دوسرے یہ کہ بجز حرام چیز کے اور کوئی چیز علاج و دوا کے لیے میسر نہ ہو یا موجود نہ ہو، جیسے شدید بھوک کی حالت میں استثناء اسی وقت ہے جبکہ کوئی دوسری حلال غذا موجود و مقدور نہ ہو،
تیسرے یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو، جیسے بھوک سے مستر کے لیے 1-2 لقمہ حرام گوشت کا کھا لینا عادتاً اس کی جان بچانے کا یقینی سامان ہے۔ اگر کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کا استعمال مفید تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے شفا یقینی نہیں، تو اس دوا حرام کا استعمال آیت مذکورہ کے استثنائی حکم میں داخل ہو کر جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 شرطیں مزید آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو اور قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے۔ آیت مذکورہ کی تصریح و اشارات سے جو قیود و شرائط حاصل ہوئے، ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال، خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں، با اتفاق فقہاء امت جائز ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں: حالت اضطرار کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو، دوسری کوئی حلال دوا کا کارگر نہ ہو یا موجود ہی نہ ہو، اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اضطراری حالت کا مسئلہ تو شرائط مذکورہ کے ساتھ نص قرآن سے ثابت اور اجماعی حکم ہے، لیکن عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک یا حرام دوا کا استعمال جائز ہی نہیں۔ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ بغیر اضطرار اور ان تمام شرائط کے جواز پر مذکور ہیں، حرام دوا کا استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ بعض دوسرے فقہاء نے ایک خاص واقعہ حدیث سے استدلال کر کے جائز قرار دیا۔ وہ واقعہ عرینین کا ہے جو تمام کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ گاؤں والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی، جس سے ان کو شفا ہو گئی، مگر اس میں واقعہ متعدد احتمالات ہیں جن سے حرام چیز کا استعمال مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہائے متاخرین نے موجودہ زمانے میں حرام و ناپاک دواؤں کی کثرت اور ابتلاء عام اور عوام کے ضعف پر نظر کر کے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال اور پاک دوا اس مرض کے لیے کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ یقینی ہوا کہ کوئی حلال دوا اس کا بدل نہ ہو سکے، جیسے کہ پیاسے کے لیے شراب کا گھونٹ پینے کی اجازت دی گئی ہو، جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم و یقینی ہو، اور جن دواؤں میں حرام اور نجس اجزاء کا وجود مشکوک ہے، ان کے استعمال میں اور زیادہ گنجائش ہے، اور احتیاط بہرحال احتیاط ہے، خصوصاً جب کہ کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلونہم فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور ناباد کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور ناپاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہی ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے اور عذاب بدلے بخشش کے، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ یہ اس واسطے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب سچی، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب میں وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، وہ جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی کچھ یہی نہیں کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم رکھ نماز اور دیا کر زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ شروع سورت سے یہاں تک تقریباً نصف سورہ بقرہ ہے۔ زیادہ روئے سخن منکرین کی طرف تھا، کیونکہ سب سے اول قرآن کی حقانیت کا اس بات کیا، اس ضمن میں اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے فرقوں کا ذکر کیا، پھر توحید و رسالت کو ثابت کیا، پھر اولاد ابراہیم پر انعامات و احسانات کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم تک بیان فرمایا، وہاں سے قبلہ کی بحث چلی اور اس کو بیان کر کے صفا و مروہ کی بحث پر ختم کیا، پھر توحید کے اس بات کے بعد شرک کے اصول و فروغ کا ابطال کیا، اور یہاں تک یہی بیان ہوا۔ اور ان سب مضامین میں ظاہر ہے کہ منکرین کو زیادہ تنبیہ ہے، ضمناً کوئی خطاب مسلمانوں کو ہو جانا اور بات ہے۔ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا، اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے جوابات پچھلی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ان آیات میں ایک خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات میں منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ
مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی، مراد اس سے مطلق جہت اور سمتیں ہیں، یعنی تم نے صرف سمت و جہت کو دین کا مقصد بنا لیا اور ساری بحثیں اسی دائرے میں ہو گئی، گویا شریعت کا کوئی اور حکم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو، اور مراد یہ ہو کہ اصل بر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں وہی ثواب و ثواب ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق و مغرب یا کوئی جانب وجہت نہ کوئی اہمیت رکھتی ہے نہ ثواب، بلکہ ثواب دراصل اطاعت حکم کا ہے۔ جس جانب کا حکم ہو جائے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے، جیسا کہ بسلسلہ ربط آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ اس آیت میں سورہ بقرہ کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے تعلیمات و ہدایت اصل میں ہیں، مخالفین کے جوابات ضمنی۔ اس لیے اس آیت کو احکام اسلامیہ کی ایک نہایت جامع آیت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے ختم تک تقریباً اسی آیت کی مزید تشریحات ہیں۔ اس آیت میں اصولی طور سے تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق کا اجمالی ذکر کیا گیا۔ پہلی چیز اعتقادات ہے، اس کا ذکر من آمن باللہ میں مفصل آ گیا۔ دوسری چیز اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں، ان میں سے عبادات کا ذکر وآت الزکوٰۃ تک آ گیا، پھر معاملات کا ذکر والموفون بعہدہم سے کیا گیا، پھر اخلاق کا ذکر والصابرین سے کیا گیا، آخر میں بتلا دیا کہ سچے مومن وہی لوگ ہیں جو ان تمام احکام کی پیروی مکمل کریں، اور انہی کو تقویٰ شعار کہا جا سکتا ہے۔ ان احکام کے بیان کرنے میں بہت سے بلیغ اشارات ہیں، مثلاً مال کو خرچ کرنے میں علی حبہ کی قید لگا دی، جس میں تین احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حبہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہ ہو، بلکہ اخلاص کاملہ کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس خرچ کرنے کا داعیہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو، بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھی ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مصدر رعایت مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف ضمیر راجع ہو، اور معنی یہ ہوں کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ ممکن یہ ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں۔ پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی دو صورتیں مقدم بیان کر دیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا۔ شاید تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض و واجب ہوتا ہے، جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے،
کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا یا دینی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مالی میں داخل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت و حاجت پر موقوف ہیں۔ جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں نہ ہو فرض نہیں ہوگا۔ جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے، مثلاً ذوی القربیٰ، مساکین، مسافر، سوال کرنے والے، فقیر، ان سب کو تو ایک انداز سے بیان فرمایا۔ پھر وفی الرقاب میں حرف فی بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں، بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کے آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اسی طریق پہ آیا جیسے دوسری چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں اسلوب طریق بدل کر بجائے صیغہ ماضی استعمال کرنے کے والموفون صیغہ اسم فاعل استعمال کیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں ایفائے عہد کی عادت دائمی ہونا چاہیے۔ اتفاقی طور پر کوئی معاہدہ پورا کر دے تو یہ کافر فاجر بھی کبھی نہ کبھی کرتا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح معاملات کے باب میں صرف ایفائے عہد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو تمام معاملات، بیع و شرا، اجارہ، شرکت، سب ہی کی روح ایفائے معاہدہ ہے۔ اسی طرح آگے اخلاق یعنی اعمال باطنہ کا ذکر کرنا تھا۔ ان میں سے صرف صبر کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ صبر کے معنی ہیں نفس کو قابو میں رکھنے اور برائیوں سے بچنے کے۔ اگر غور کیا جائے تو تمام اعمال باطنہ کی اصل روح صبر ہی ہے۔ اسی کے ذریعے اخلاق فاضلہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے اخلاق رذیلہ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تغیر اسلوب بیان میں یہاں یہ کیا گیا کہ پہلے والموفون ذکر کیا تھا، یہاں والصابرین نہیں بلکہ والصابرین فرمایا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ نصب علی المدح ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ اس جگہ لفظ مدح مقدر ہے اور صابرین اس کا مفعول ہے، یعنی ان سب نیکوکار لوگوں میں خصوصیت سے قابل مدح صابرین ہیں، کیونکہ صبر ہی ایک ایسی ملکہ اور ایسی قوت ہے جس سے تمام اعمال مذکورہ میں مدد لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آیت مذکورہ میں دین کے تمام شعبوں کے اہم اصول بھی آ گئے، اور بلیغ اشارات سے ہر ایک کی اہمیت کا درجہ بھی معلوم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، فرض ہوا تم پر قصاص، برابری کرنا مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے۔
اور مہربانی۔ پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ اس سے پہلی آیت کی تفسیر میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان آیات میں اجمالی طور پر نیکی اور خوبی کے اصول بتا دیے گئے ہیں، آگے ان کی جزوی تفصیلات آئیں گی۔ قصاص کے لفظی معنی ہے مماثلت کے۔ مراد یہ ہے کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید کی آیت عنقریب اسی صورت میں اس کی زیادہ وضاحت اس طرح آئی ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اسی لیے اصطلاح شرع میں قصاص کہا جاتا ہے قتل کرنے اور زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت کی رعایت کی گئی ہو۔ قتل عمد وہ کہ ارادہ کر کے کسی کو آئینی ہتھیار یا ایسی چیز جس سے گوشت کٹ کر خون بہہ سکے قتل کیا جائے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینا ایسے ہی قتل کے جرم کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے قتل میں جیسے آدمی آزاد کے عوض میں قتل کیا جاتا ہے، ایسے ہے غلام کے عوض میں بھی غلام، اور جس طرح عورت کے عوض میں عورت ماری جاتی ہے اسی طرح مرد بھی عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ آیت میں آزاد کے مقابل آزاد اور عورت کے مقابل عورت کا جو ذکر آیا ہے یہ اس خاص واقعے کی بنا پر ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اسلام سے کچھ پہلے دو عرب قبیلوں میں جنگ ہو گئی، طرفین کے بہت سے آدمی آزاد اور غلام مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ ہونے نہیں پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی تو ایک قبیلہ جو قوت و شوکت والا تھا اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد قتل نہ کیا جائے۔ ان کی جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جس کا حاصل کہ ان کے مطالبے کو رد کرنا تھا کہ غلام کے بدلے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے اگرچہ وہ قاتل نہ ہو۔ اسلام نے اپنا عادلانہ قانون یہ نافذ کر دیا کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے۔ اگر عورت قاتل ہے تو کسی بے گناہ مرد کو اس کے بدلے میں قتل کرنا، اسی طرح قاتل اگر غلام ہے تو اس کے بدلے میں کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنا ظلم عظیم ہے جو اسلام میں قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیت کا حاصل اس کے سوا نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، عورت ہو یا غلام۔ قاتل عورت اور غلام کے بجائے بے گناہ مرد یا آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں۔ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو کوئی مرد قتل کر دے یا غلام کو کوئی آزاد قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے شروع میں القصاص فی القتلیٰ اس عموم کی واضح دلیل
اور دوسری آیات میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، مثلاً النفس بالنفس وغیرہ۔ اگر قتل عمد میں قاتل کو پوری معافی دے دی جائے، مثلاً مقتول کے وارث صرف اس کے 2 بیٹے تھے اور ان دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا، تو قاتل پر کوئی مطالبہ نہیں رہا۔ اور اگر پوری معافی نہ ہو، مثلاً صورت مذکورہ میں 2 بیٹوں میں سے ایک نے معاف کیا، دوسرے نے معاف نہیں کیا، تو سزائے قصاص سے تو قاتل بری ہو گیا، لیکن معاف نہ کرنے والے کو نصف دیت یعنی خون بہا دیا جائے گا۔ اور دیت یعنی خون بہا شریعت میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہوتے ہیں، اور درہم آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، تو پوری دیت 2900 تولہ 916 تولے 4 ماشا چاندی ہو گئی، یعنی 36 سیر 36 تولے 8 ماشا۔ جس طرح ناتمام معافی سے مال واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر باہم کسی قدرے مال پر مصالحت ہو جاوے تب بھی قصاص ساقط ہو کر مال واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مقتول کے جتنے شرعی وارث ہیں وہی قصاص اور دیت کے مالک بقدر اپنے حصہ میراث کے ہوں گے۔ اگر دیت یعنی خون بہا لیا گیا تو مال ان وارثوں میں بحساب وراثت تقسیم ہوگا، اور قصاص کا فیصلہ ہوا تو قصاص کا حق بھی سب میں مشترک ہوگا، مگر چونکہ قصاص ناقابل استعمال ہے، اسی لیے کوئی ادنیٰ درجہ کا حق رکھنے والا بھی اپنا حق قصاص معاف کر دے گا تو دوسرے وارثوں کا حق قصاص بھی معاف ہو جائے گا۔ وہاں ان کو دیت خون بہا کی رقم حسب حصہ ملے گی۔ قصاص لینے کا حق اگرچہ اولیاء مقتول کا ہے، مگر باجماع امت ان کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالیں، بلکہ اس حق کے حاصل کرنے کے لیے حکم سلطان مسلم یا اس کے کسی نائب کا ضروری ہے۔ کیونکہ قصاص کس صورت میں واجب ہوتا ہے، کس میں نہیں، اس کی جزئیات بھی دقیق ہیں جن کو ہر شخص معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اولیاء مقتول اپنے غصے میں مغلوب ہو کر کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے باتفاق علماء امت حق قصاص حاصل کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی طرف رجوع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرض کیا گیا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، وصیت کرنا ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو بعد اس کے کہ جو سن چکا تو اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر ان میں باہم صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہو۔ اس آیت میں موجود وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو۔ اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقربا کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرے یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اس حکم کو آیت میراث نے منسوخ کر دیا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، لیکن باجماع امت یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اسی لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی۔ یہ بھی باجماع امت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواترہ ہے جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً 2.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اس کے لیے اب کسی وارث کی وصیت جائز نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بھی منقول ہیں کہ کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ باقی سب وارث اجازت نہ دے دیں۔ اس لیے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے اسے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں، اگر دوسرے ورثاء اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام جصاص نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، اور فقہائے امت نے باتفاق اس کو قبول کیا ہے، اسی لیے بحکم متواتر ہے، جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات علماء امت میں متفق علیہ ہے۔ جب کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یقینی طور پر معلوم ہو جائے، جیسے خبر متواتر، مشہور وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ بالکل بحکم قرآن ہے، اور وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ اسی لیے ایسی حدیث سے کسی آیت قرآن کا منسوخ ہو جانا کوئی محل شبہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث ہم تک خبر واحد ہی کے طریقے پر پہنچی ہو، مگر اس کے ساتھ حجۃ الوداع کے سب سے بڑے اجتماع میں
1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس کا اعلان فرمانا اور اس پر اجماع صحابہ اور اجماع امت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ حدیث ان حضرات کے نزدیک قطعی ثبوت ہے، ورنہ شک و شبہے کی گنجائش ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے آیت قرآن کے حکم کو چھوڑ کر اس پر اجماع نہ کرتے۔ یہ با اتفاق امت اب بھی جاری ہے کہ ہاں، وارثوں کی اجازت سے 1/3 سے زائد کی بلکہ پورے مال کی بھی وصیت جائز اور قابل قبول ہے۔ تفصیل سے مذکور ہے کہ واضح ہو چکا کہ اب جن رشتہ داروں کے حصے قرآن کریم نے خود مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے اب وصیت واجب نہیں، بلکہ بغیر اجازت دوسرے وارثوں کے جائز بھی نہیں۔ البتہ جو رشتہ دار شرعی وارث نہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال تک ہی ہے۔ مسئلہ اس آیت میں ذکر ایک خاص وصیت کا تھا جو مرنے والا اپنے مشترکہ مال کے متعلق فرماتا تھا کہ جو منسوخ ہو گیا، لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق ہوں اس پر 3 راتیں ایسی نہ گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔ مثلا آدمی کو جو 1/3 مال میں وصیت کرنے کا حق دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو یہ بھی حق رہتا ہے کہ اس وصیت میں کچھ تغیر و تبدل کرے یا بالکل ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا، یا بالکل وصیت رکھے ہی نہ، یا اس کو بالکل ختم ہی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔